اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان کربلا ویڈیو سیریز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں علی افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ یوٹیوب چینل۔ آج کی نشست میں ہم ذکر کریں گے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آگے آنے والی مزید جیسے ہی ہماری نئی ویڈیوز آئیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت حضرت قاسم کو خاک کربلا کے سپرد کر کے امام پاک خیموں میں تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کا اپنا لخت جگر ہتھیار لگائے میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا علی اکبر، اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ شہزادے نے عرض کی، ابا جان، اونو محمد گئے اور قاسم و عباس گئے، مجھے بھی اجازت فرمائیں۔ مظلوم کربلا نے آہ بھری اور فرمایا، بیٹا تم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو نانا کی صورت سامنے آ جاتی ہے اور میں اس مقدس نشانی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابا حضور، جس نانے کا میں ہم شکل ہوں انہوں نے بھی تو میدان احد میں اپنے دانت مبارک شہید کروا دیے تھے، تو پھر آج ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نانا کی سنت ادا کرنے کیوں نہیں دیتے؟ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران رہ گئے اور فرمایا، بیٹا تمہارے ان نیک ارادوں پر قربان، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کی لاش کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، بیٹا پہلے مجھے جانے دو۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابا جان، اگر آپ کی آنکھیں جوان بیٹے کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی تو 18 سال کا جوان بیٹا بھی اپنے بوڑھے باپ کے سر کو نیزے پر نہیں دیکھ سکتا۔ ابا حضور اجازت فرمائیں، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن نانا جان اپنے دربار سے دھکا دے کر نکال دیں اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزدلی کا طعنہ دیں۔ اگر آپ نے آج مجھے حق و صداقت کی حفاظت کی خاطر شہید ہونے کی اجازت نہ دی تو ممکن ہے کل آنے والی نسلیں آپ پر الزام لگائیں گی کہ حسین نے اپنی بہن کے بچوں کو تو شہید کروا دیا اور بھائی حسن کے بیٹے کی قربانی تو دے دی، مگر جب اپنے لخت جگر کی باری آئی تو حسین گھبرا گئے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، بیٹا تمہیں اجازت دینے کا اختیار مجھے نہیں تمہاری پھپھی زینب کو ہے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کی کہ میں جانتا ہوں آپ نے مجھے بڑی محنت سے پالا ہے، مگر آپ نے اپنے بچوں کو خوشی سے قربان کروا لیا، مگر میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اس مرتبہ شہادت سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ سیدہ نے کلیجہ تھام لیا اور فرمایا، علی اکبر، میں نے آج تک تمہیں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں کیا، تو آج میں تمہیں کیسے اپنی نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل کر دوں؟ پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی اکبر جاؤ، مگر باطل کو حق پرستی کے معنی سمجھ میں آ جائیں۔ شہربانوں نے لباس تبدیل کیا۔ لباس کیا تھا؟ بھائی حسن کا پٹکا تھا، نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیار لگائے۔ ہتھیار کیا تھے؟ امیر حمزہ کا نیزہ تھا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان تھی اور بابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی۔ یہ ہاشمی شہزادہ جب جسم پر ہتھیار لگا کر اپنے بھائی زین العابدین کو آخری بار ملنے کے لیے خیمے میں گیا تو ایک حشر برپا ہو گیا۔ پاک دامن بیبیوں کی چیخیں نکل گئیں، امام پاک تڑپ گئے اور خیمے کے بانس بھی ہلنے لگے۔ حضرت عابد فرش پر لیٹے ہوئے تھے اور علی اصغر ایک ٹوٹے ہوئے جھولے میں پڑا ہوا تھا اور اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال کر پانی کی ایک ایک بوند کے لیے فریاد کر رہا تھا۔ علی اکبر بھائی عابد کے پاس گئے اور عابد نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بیماری کی وجہ سے نہ اٹھ سکے۔ حضرت علی اکبر خود ہی آپ سے لپٹ گئے اور پھر دونوں خوب روئے۔ اتنے میں عمرو بن سعد پکارا کہ اہل بیت کی غیرت کہاں گئی ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے علی اکبر کو اٹھایا اور فرمایا، جاؤ بیٹا، یزیدی لشکر ہماری غیرت کو للکار رہا ہے،
عرض کی ابا جان جواب دے دو کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت ابھی زندہ ہے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عابد کو چھوڑ کر اٹھے اور معصوم اصغر کے پاس گئے، جھولے کو جھلایا اور اصغر کو گود میں اٹھایا اور سینے سے لگا کر خوب روئے۔ پھر باپ نے اپنے 18 سال کے بیٹے کو شہادت گاہ کی طرف بھیجنے کے لیے گھوڑے پر سوار کروایا۔ ہاشمی شہزادہ گھوڑے کو چلنے کا حکم دینے ہی والا تھا کہ سکینہ نے آ کر لگام پکڑ لی۔ علی اکبر نے پوچھا، بہن سکینہ کیوں؟ جواب دیا، بھائی، جب بھائی دولہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو بہنیں واگ پکڑتی ہیں اور بھائی بہنوں کو انعام دیتے ہیں۔ بھائی تم بھی آج دولہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوئے ہو، کچھ انعام دے جاؤ۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے چند آنسو نکل کر بی بی سکینہ کے دامن پر گرے تو انہوں نے پوچھا، بھائی جان یہ کیا؟ فرمایا، یہ تمہارا انعام ہے۔ آپ کو میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کھڑا دیکھ کر خیموں میں حشر برپا ہو گیا اور پھر آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور یزیدی لشکر کے سامنے ڈٹ گئے۔ عمر بن سعد نے جب آپ کا یہ جلال دیکھا تو بولا، اے علی اکبر، اپنی اٹھتی ہوئی جوانی پر ترس کھاؤ اور اپنے آپ کو موت کے حوالے نہ کرو۔ مجھے بھی شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر رحم آ گیا ہے۔ ادھر آ جاؤ، پانی کے مشکیزے بھی ملیں گے اور عیش و آرام بھی۔ عمر بن سعد کی اس گستاخی سے ہاشمی خون کھول گیا اور گرج کر بولے، او دنیا کے بدلے اپنے دین کا سودا کرنے والے عمر بن سعد، سن اور غور سے سن کہ تو اس عاشق رسول کا بیٹا ہے جس نے میدان احد میں ناموس اسلام کی خاطر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہلا تیر کفار پر چلایا، اور تو نے دین کے باغ کو اجاڑنے کے لیے پہلا تیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چلایا۔ تو پھر یہ صحیح ہے کہ تو ایک جنتی باپ کا جہنمی بیٹا ہے۔ اسلام و کفر کے فرق کو سمجھ اور حسین و یزید میں امتیاز کر، اور اگر تیرا خیال ہے کہ ہاشمی شہزادے کا سر باطل کے سامنے جھک جائے گا تو یہ غلط ہے، اور اگر تیرا گمان ہے کہ پانی کے چند قطروں کی خاطر حیدر کرار کا پوتا یزید کی بیعت کر لے گا تو یہ بکواس ہے۔ میں تمہارے پاس پانی کی بھیک مانگنے نہیں آیا بلکہ دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر لڑنے آیا ہوں۔ اب بھی وقت ہے، آؤ اور فسق و فجور کے اندھیروں سے نکل کر حق و ہدایت کی روشنی میں آ جاؤ، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ آپ کی اس تقریر نے کوفیوں کے دل دہلا دیے۔ عمر بن سعد خود گھبرا گیا۔ جب کسی میں بھی آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو حضرت علی اکبر خود ہی لشکر یزید میں گھس گئے اور ایک وار سے کئی یزیدی قتل کرنے لگے۔ گرم لو کے تھپیڑوں نے بدن کو جھلسا دیا اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر آپ لشکر یزید سے نکل کر باپ کے قدموں میں آئے اور عرض کی، ابا جان پانی۔ آپ نے فرمایا، بیٹا پانی کہاں؟ میں نے آج تک تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا ہے لیکن آج تمہاری پانی کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ بیٹا لو میری زبان اپنے منہ میں ڈال لو، اور علی اکبر نے زبان منہ میں ڈال کر چوسی تو آب کوثر کے مزے آ گئے۔ عرض کی، ابا جان اگر میدان کارزار میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ فرمایا، بیٹا تمہارے اس نرالے انداز جنگ پر آفرین ہے۔ آپ پھر میدان جنگ میں گئے اور ایک ہی وار میں 12 یزیدی جہنم واصل کر دیے۔ عمر بن سعد نے طارق بن شیش سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا ایک جوان ہی ہم پر غالب آ رہا ہے۔ جاؤ اور حسین کے اس بیٹے کو قتل کرو، اس کے بدلے تمہیں انعام ملے گا۔ طارق بن شیش نے جواب دیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں اولاد فاطمہ کے اس فرزند کو قتل کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کر لوں اور تو بھی اپنے وعدے سے پھر جائے، تو پھر نہ میری دنیا اور نہ میرا دین۔ عمر بن سعد نے اس کو اپنی انگوٹھی دی۔ اس کے بعد طارق اپنا نیزہ لہراتا ہوا سامنے آیا اور اس نے آتے ہی نیزہ مارا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ روک لیا، پھر اس کے سینے میں ایسا برچھا مارا کہ وہ پار ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور آپ نے اپنے گھوڑے سے اس کو روند ڈالا۔ پھر اس کا بیٹا مقابلے میں آیا، آپ نے اس کو بھی نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کا دوسرا بیٹا بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آیا تو آپ نے اس کی آنکھ میں نیزہ مارا جس سے اس کی دائیں آنکھ نکل گئی۔ ابھی وہ پٹی باندھ رہا تھا کہ آپ نے تلوار سے اس کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ ہاشمی جوان نے کوفیوں کے دل دہلا دیے۔ عمر بن سعد بھی کانپ گیا۔ آپ پھر تازہ دم ہونے کے لیے میدان سے نکلے، باپ کے پاؤں کو بوسہ دیا اور عرض کی، ابا جان پانی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا حوض سے پیو۔ کہا، ابا حضور خدا کی قسم اگر علی اکبر کو پانی کے چند قطرے مل جائیں تو کوفیوں کو باطل پرستی کا مزہ چکھا دوں۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا مجھے یقین ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ پھر آپ لشکر یزید پر حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ ایسا تھا کہ لشکر یزید کے پاؤں اکھڑ گئے، لاشوں پر لاشیں تڑپنے لگیں۔ عمر بن سعد نے محکم بن طفیل بن نوفل کو 1000 بہادروں کا دستہ دے کر ہاشمی جوان کے مقابلے میں بھیجا۔ وہ آتے ہی پکارا، جانتے ہو میری شاہ سواری کی دھوم شام و عراق میں ہے۔ آپ نے فرمایا میری بھی شجاعت کا چرچا زمین و افلاک میں ہے۔ اور پھر آپ نے تیغ حیدری کے وہ جوہر دکھائے کہ کوفیوں کے بہادروں کا یہ دستہ بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا اور آپ لشکر کے اندر گھس گئے۔ آپ کے ایک ایک وار سے کئی یزیدی کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ پھر ابن نمیر نے دھوکہ دے کر نیزہ مارا جو علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے پار ہو گیا۔ آپ گھوڑے کی زین سے گر پڑے۔ عمر بن سعد پکارا، حسین اپنے جوان بیٹے کی لاش بھی لے جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آواز سنی تو خیمے سے نکل کر چلائیں اور لاش کی طرف دوڑی۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا بہن صبر کا وقت ہے، صبر کرو۔ آپ بیٹے کی لاش پر پہنچے تو دیکھا کہ ظالم لاش پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر کو للکارا تو وہ بھاگ گئے اور آپ نے علی اکبر کی لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، اپنی چادر میں باندھا اور اٹھانے لگے تو اٹھتی نہیں۔ فرمایا اکبر اٹھتے کیوں نہیں؟ لاش سے آواز آئی، ابا جان ذرا ٹھہر جائیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھانے آ رہے ہیں۔ اور پھر امام حسین نے خود ہی اپنے بیٹے کی لاش کو دفنایا۔ اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو دفن کرنے کے بعد آپ خیموں میں واپس تشریف لائے تو آپ کے کانوں میں بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے خیمے میں جا کر فرمایا صابروں کی اولاد ہو، صبر کرو۔ بی بی زینب نے عرض کی، یا حسین اونو محمد قربان ہو گئے، میں نے خوشی سے قبول کیا۔ قاسم نثار ہوئے، میں نے ہنس کر منظور کر لیا۔ علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، کوئی شکایت نہیں، مگر اصغر معصوم کی حالت اب مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ حضرت شہربانو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آقا حسین مدینہ پاک سے لے کر کربلا تک اور پھر اونو محمد کی قربانی سے لے کر علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک میں خاموش رہی ہوں، مگر دیکھو کہ میرے لال کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ مامتا کی ماری درخواست کرتی ہوں کہ میرے لال کو لے جاؤ اور دشمنوں کو اس کی بےتابی دکھاؤ اور کہو کہ ظالموں اگر قصور ہے تو ہمارا، مگر اس معصوم کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ کسی کی بیعت کو نہیں مانتا، ہمارے لیے نہ صحیح اس بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ یا سید مجھے امید ہے کہ اگر عمر بن سعد نہیں تو نہ صحیح اس لشکر میں سینکڑوں اولاد والے ہوں گے، ان میں سے کسی نہ کسی کو ضرور میرے لختے جگر پر رحم آ جائے گا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عسکر کو جھولی میں اٹھایا، دامن میں چھپایا اور سینے سے لگا کر لشکر یزید کی طرف قدم بڑھایا۔ آپ عمر بن سعد کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس نے جب آپ کو دامن میں کوئی چیز چھپا کر لاتے دیکھا تو بولا کہ معلوم ہوتا ہے حسین ابن علی گھبرا گیا ہے اور صلح کے لیے قرآن لے آیا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو اگر حسین یزید کی بیعت کریں تو ٹھیک ہے، اور اگر یزید کی بیعت کے بغیر صلح کرنا چاہیں تو پھر قرآن کا بھی لحاظ نہ کرنا اور تیروں سے قرآن کو بھی پھاڑ دینا۔ عمر بن سعد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حسین کیوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں خود نہیں آیا، ماں کی مامتا نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ میں اپنے دامن میں جس ننھے بچے کو لے کر آیا ہوں اس کی ماں کی درد بھری درخواست لے کر آیا ہوں۔ عمر بن سعد دیکھ، اہل بیت کے اس شیر خوار بچے کو دیکھ جو شدت پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس لیے مجھے نہیں اس اصغر کے حلق میں زیادہ نہیں تو 2 قطرے ہی پانی ڈال دے، میرے اصغر کو نہیں، شہربانوں کے بچے کو نہیں، اپنے نبی کے نواسے کو پانی دے دے، تاریخ تیری اس رحم دلی پر فخر کرے گی۔ اتنا کہہ کر آپ نے اپنے لختے جگر کو جھولی سے نکال کر ہاتھوں میں اٹھا لیا اور فرمایا، اصغر اٹھو اور اپنی سوکھی ہوئی زبان عمر بن سعد کو دکھاؤ۔ بچے کو اٹھا کر آپ خاموش ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اس 20,000 کے لشکر میں کس کو میرے اصغر پر رحم آتا ہے، مگر وہ انسان کہاں تھے، ان کے دل پتھر کے تھے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی اور پھر عمر بن سعد بولا کہ حسین تیرے دادا اسماعیل نے پیاس کی شدت سے تنگ آ کر ایڑیاں رگڑیں تو آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، تیرے نانے کی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہوئیں۔ حسین اپنے دادا سے پانی مانگ، اپنے نانا سے پانی مانگ۔
عمر بن سعد کی اس بے رحمانہ گفتگو سے آپ جوش میں آ گئے اور فرمایا، عمر بن سعد، اگر میں بھی چاہوں تو کوفہ کے اس ریگستان میں پانی کی نہریں جاری ہو سکتی ہیں، مگر ظالموں، آج خدا دیکھنا چاہتا ہے تمہارے جبر کی انتہا اور حسین کے صبر کی انتہا۔ عمر بن سعد نے پھر پکارا کہ حسین کا یہ بچہ بھی زندہ نہ جائے۔ یہ دل خراش آواز سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ دھک دھک کرنے لگا اور جلدی جلدی اپنے بیٹے کو دامن میں چھپانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ظالم حرمل کا تیر کربلا کے شیر خوار اصغر کے حلق سے پار ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں جا لگا۔ پھر اس پیکر تسلیم و رضا نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ننھی سی جان کو اپنی گود میں تڑپتے ہوئے دیکھا۔ کربلا کے ننھے شہید نے آنکھ کھولی اور اپنی سوکھی زبان اپنے باپ کو دکھا کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر اپنے ہاتھوں سے تیر کھینچا، خون کا فوارہ ابل پڑا۔ آپ نے خون کا چلو بھرا اور آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، مگر آواز آئی، حسین، خدا کے لیے اس بے گناہ کا خون اوپر نہ اچھالنا، ورنہ قیامت تک آسمان سے پانی نہیں برسے گا۔ پھر آپ نے زمین پر گرانا چاہا تو زمین سے آواز آئی، حسین، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اس بے قصور کا لہو مجھ پر نہ گرانا، ورنہ تا قیامت زمین سے سبزی پیدا نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ نے وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا۔ بی بی شہربانو اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے پردے سے دیکھ رہی تھی کہ عمر بن سعد امام حسین کے سوال پر کیا جواب دیتا ہے۔ وہ اس امید میں تھیں کہ کسی نہ کسی کو اس پر ضرور رحم آ جائے گا، لیکن آپ کی یہ امید فوراً ٹوٹ گئی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصغر کی لاش ہی بی بی شہربانو کی گود میں رکھ دی اور بہن زینب کو فرمایا کہ لو، تمہارا اصغر بھی آب کوثر سے سیراب ہو گیا۔ خیمے میں ایک حشر برپا ہو گیا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی ننھی سی لاش اپنے ہاتھوں میں اٹھائی اور دفن کرنے کے لیے چلے۔ فاطمہ کے لال نے چھوٹی سی قبر کھودی اور اپنے لال کو دفن کیا۔ یہ تھی ہماری آج کی نشست، اور اگلی نشست میں ہم اس سے آگے ہی یہاں سے ہی واقعہ کو شروع کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور تاکہ جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ